اور جس کے بارے میں محمد کہتے ہیں یا علی دموں کا دمی، علی تیرا لہو میرا لہو۔ لیکن اگر امت یہ یاد رکھتی تو زینب پردیس میں یتیم کیوں ہو جاتی؟ آباد رہو، آباد رہو، سیدہ تمہارا ہے کہنا قبول کرنا۔ یہی معجزہ ہے اولاد زہرا کے دکھوں کا، یہی معجزہ ہے سیدوں کے غم کا۔ فضائل میں جو ہاتھ داد کے لیے اٹھتے ہیں اسی لمحے وہ ہاتھ ماتم کرنے لگ جاتے ہیں۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگا کرو، یا اللہ پردیس میں کسی کی بیٹی یتیم نہ ہو جائے۔ آباد رہیں آپ۔ دکھ اس بات کا ہے کہ لہجے پتھر کے سید نہیں ہوتے۔ سال میں 2 عیدیں ہیں مسلمانوں، سال میں 2 عیدیں ہیں، ایک قربانی والی عید، ایک رمضان والی عید۔ دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا ہے۔ قربانی والی عید امیر مسلم کے جو مسلم کے بچے، رقیہ بی بی کے بچے، لاہور والی تری ملکہ کے بیٹے، کوفہ کے بہتے دریا کے کنارے تیمم کر کے نماز ادا کر رہے تھے، اور جب تلوار سر کے گردن کے قریب آئی ہے پھر اس بچے نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا تھا اماں تو کہتی تھی مام عباس سے سارا عرب لگتا ہے، اماں مام عباس کا نوکر ہی ہمیں مار رہا۔ قربانی والی عید بی بی رقیہ کے بچے کوفے میں مارے گئے، کوفے کی گلیوں میں بے وارثوں کی طرح۔ اور جب آئی ہے رمضان والی عید پھر علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئے، مدینے کی رہنے والی اجڑ گئی بھرے شہر میں۔ بندے کہتے ہیں شیعہ ہر وقت روتے ہیں، عید قریب ہوتی ہے پھر بھی روتے ہیں، یہی تو درد ہے، کبھی محسوس کیا کر۔ تیری بیٹیاں عید کی خریداریوں میں مصروف ہیں، میری قوم کی بیٹیاں زینب کو اس کی یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے نہ دن دیکھتی ہیں نہ رات دیکھتی ہیں۔ موت سے کوئی گھر خالی نہیں، آپ جیئیں، کوئی گھر موت سے خالی نہیں۔ اللہ نہ کرے رمضان سے پہلے کسی گھر میں جنازہ ہو جائے، مہینے بعد عید آ جائے، گلی محلے کے بندے گھر والوں میں سے کسی کو کہیں عید مبارک ہو، تو وہ آہستہ سے کہتا ہے ہم نے عید نہیں کی، ہمارے گھر عید سے پہلے جنازہ ہو گیا، تیرا مر جائے تو تجھے عید قربان کرنی آ جاتی ہے، اور بھرا گھر لٹ جائے اولاد زہرا ماتم کرنی رہے، آپ پھر بھی اعتراض کریں۔ ہر دکھ آپ کے ذہن میں، ہر درد آپ کے ذہن میں ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں کوفے میں ایک شام ایسی آئی، علی فرماتے ہیں حسین میرے قریب آ۔ عزیزانو دکھ تو سارے آپ کے ذہن میں ہیں، یہ معجزہ ہے غریبوں کے غم کا۔ وہی کہانی حضا کے ہر مولوی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا ہائے کہنا، آپ کا پرسہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ صدیوں سے لے کر ذکر ایک ہی ہے، لیکن جب بھی سنو یوں لگتا ہے سکینہ کا یتیم ہوئی۔ صرف کہانی انوکھی ہے، کہانی درد بھری۔ علی جیسے امام نے حسین امام کو بلایا، حسین قریب آئے، قریب آنے کی دیر تھی، علی نے حسین کی داڑھی کو چھوڑا۔ حسین حیران ہو کے کہتے بابا اس طرح کبھی آپ نے پہلے میری داڑھی کو نہیں چھوڑی۔ علی فرماتا ہے ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی کو چوما، اور میری داڑھی چوم کے تیرے نانے نے کہا تھا یا علی میں تیری داڑھی اس لیے چوم رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا یہ داڑھی تیرے خون سے خضاب ہو جائے گا، یہ داڑھی تیرے خون سے رفیق ہو جائے گا۔ حسین میں تیری داڑھی اس لیے چوم رہا ہوں کہ میری داڑھی تو صرف میرے خون سے رنگین ہوگی، لیکن تیری داڑھی کبھی اکبر کا خون، کبھی عباس کا خون، کبھی مہدیوں والے قاسم کا خون، کبھی میری زینب کی جوڑی کا خون
آباد رہو، روتے بھی آیا کرو، اپنی مشکل دعائیں ذہن میں رکھا کرو۔ تفصیل مسائل کا وقت نہیں رہ گیا، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، بس میں بڑی جلدی قریب ہو کے بات کر رہا ہوں۔ 18 رمضان کا روزہ، 18 رمضان کا روزہ علی نے اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر افطار کی۔ حویلی ایک تھی، گھر ایک تھا، حجرے مختلف تھے۔ چھوٹی بیٹی نے کہا کہ بابا آج میرے ہاں ساری اولاد وہیں پہ ہے، اور جب افطاری کا وقت قریب آئے، بی بی نے، علی کی چھوٹی بیٹی نے بابے کے سامنے دودھ کا گلاس رکھا، تھوڑا سا نمک رکھا۔ میرے بیٹیاں اگر سن رہی ہیں، عام بیٹی کے گھر بھی اگر باپ آ جائے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خدمت کروں، لیکن دیکھو تیرے محمد کے گھرانے کی کہانی، دسترخوان پہ 2 چیزیں ہیں، 2 بھی ہیں، لیکن علی فرماتے ہو میری بیٹی تجھے تو انداز ہے کہ تیرے باپ نے زندگی میں کبھی ایک ٹائم میں 2 غذائیں نہیں لی۔ بی بی اب درد والی بات ہے، پتہ نہیں میں سمجھا بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ بی بی نے آگے بڑھ کے نمک اٹھانا چاہا، ابھی بی بی نے نمک اٹھایا نہیں تھا، یہ علی فرماتے ہیں بیٹی نمک رہنے دے، دودھ اٹھا لے، شاید صبح کو میرا مہمان آ جائے۔ آباد رہو یار، آباد رہو، شاید میرے کسی مہمان کے لیے بیٹا تمہیں شربت بنانا پڑ جائے، لہذا دودھ اٹھا لے۔ علی یہ رات 18 اور 19 کی جو تھی، 18 اور 19 کی درمیانی رات جو تھی، علی نے بیٹی کے گھر گزاری ساری رات۔ ہمیشہ جاگنے والا ہے، جو سورج کو کہا کرتا تھا تجھے میں نے غروب ہوتے بھی دیکھا، تجھے میں نے نکلتے بھی دیکھا، چاند سے کہتے تھے، لیکن تم میں سے کسی نے مجھے سوتے نہیں دیکھا۔ ساری رات جاگنے والا ہے۔ آج پھر پوری رات کبھی بیٹی کے حجرے کے اندر جاتے ہیں، کبھی صحن میں آتے ہیں، اور جب قبلہ اچانک علی جب تیاری کرتے بدخوں نے رونا شروع کر دی۔ یہ بدخیں سیدوں کے گھر میں تھی، تمہارے مولا کی حویلی میں کوفے میں 2 روایتیں، یا بدخیں تھیں یا مرغابیاں تھیں۔ مرغابیوں نے، بدخوں نے رونا شروع کر دی۔ یہ جب سے علی کی بیٹی کے گھر میں یہ بدخیں آئیں، یہ بدخیں ساری زندگی اونچی آواز میں نہیں بولی، ایک دوسری سے کہا کرتی تھی یہ زینب کی حویلی ہے، یہ ام کلثوم کی حویلی ہے، یہ علی کی شہزادیوں کا گھر ہے، یہاں اونچا نہیں بولنا، یہاں اونچا نہیں بولنا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ تھی جب بدخوں نے رونا شروع کر دی۔ کلثوم آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا یہ کیوں رو رہی ہے؟ علی فرماتے ہیں انہو نائحون، یہ نوحے پڑھ رہی ہے، یہ اپنی زبان میں مجھے روک رہی ہے، یہ اپنی زبان میں کہہ رہی ہے یا علی آج مسجد میں نہ جانا، آج کی نماز بیٹیوں کے مصلے پہ پڑھنے۔ آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے۔ حسین کی ماں تابوت رانا صاحب تیار ہے، تابوت تیار ہے۔ میں 2 منٹ صرف کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں صرف 2 منٹ کہہ کے تابوت کی برآمدگی کا اشارہ کروں گا۔ آپ عزاداروں کے نصیب میں رونا قسمت کا ہے، ماتم قسمت کا ہے۔ یا اچانک علی کو اپنی گلی میں محسوس ہوا، علی کو گلی میں محسوس ہوا کہ کچھ گھوڑا سوار ہے، کچھ گھوڑا سوار ہے، جن کے تلواروں کی آوازیں علی نے سنی۔ علی فوراً اٹھ کے ابھی چلے ہی تھے، یا عباس دوڑ کے دروازے پہ آ گیا۔ علی فرماتے ہیں عباس رک جا، میں روک کے کہتا ہوں یا علی، عباس کو بھی آپ ہی روک رہے تھے۔ عباس کی غربت شروع ہو گئی، عباس کو بھی روکتے رہ گئے علی۔ عباس رک گیا، اور جب علی گلی میں آئے، ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد باتم ہوگا، علی گلی میں آئے۔ جب علی گلی میں آتے ہیں کیا دیکھا؟ گھوڑے سواروں کا ہجوم ہے۔ علی فرماتا کون ہو؟ نقاب پوش تھے، ننگی تلواریں ہاتھوں میں تھی، چہروں پہ نقاب تھے۔ جب علی اپنے گھر سے نکل کے گلی میں آتے ہیں اور علی نے آواز دے کے پوچھا کون ہو؟ یہ 4 گھوڑا سوار اپنے گھوڑوں سے اترے۔ ایک بول کے کہتا ہے مولا میں آپ کا سپاہی، آپ کا صحابی عبداللہ بن حفیظ ہوں۔ دوسرا کہتا ہے مولا میں اسبق بن دماتا ہوں۔ تیسرا کہتا ہے مولا میں مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم بن مالک اشتر ہوں۔ چوتھے نے بول کے کہا میں حذیفہ یمانی،
حذیفہ کے جب نام سنا، علی فرماتے ہیں عبادت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اللہ کی عبادت چھوڑ کے، اپنا آرام چھوڑ کے میری گلی میں کیا کر رہے ہو؟ یہ حذیفہ رو کے کہتا ہے یا علی، جب سے یہ مہینہ رمضان کا شروع ہوا ہے آپ کے خطبے ہمیں رلا رہے ہیں، آپ کے خطبوں میں اللہ جانے کتنا درد ہے۔ یا علی آپ نے اس دفعہ آپ نے 2 راتیں پہلے کہا تھا لوگوں آج رمضان کی کیا تاریخ ہے، لوگوں نے کہا تھا 17 رمضان ہے، علی مولا نے کہا تھا زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے دن باقی ہیں۔ یا علی آپ نے حسن تو وصیت میں لکھوا دی، یا علی زمانہ تیرا دشمن ہے، ہم تیری گلی میں پہرا دیں گے، ہم تیرے نوکر ہیں، ہم دیکھتے ہیں تیرا دشمن کون آگے بڑھتا ہے، پردیس میں تیرے بچے ہیں، یا علی ہم پہرا دیں گے۔ علی فرماتے ہیں میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں، میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں، اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ جب علی نے حکم کیا کہا ہے کہ سارے علی کے ماننے والے تھے یہ اپنے گھروں کو پلٹ گئے اور اپنے گھر میں جا کے حذیفہ یمانی نے تلوار زمین پہ ماری۔ اس کی بیوی کہتی ہے روتا کیوں ہے؟ علی کا سپاہی ہو کے یہ تڑپ کے کہتے ہیں ہم مولا کے پہرے پہ گئے تھے، حالات ٹھیک نہیں ہے، مولا نے پہرا قبول نہیں کیا، ہمیں گھر بھجوا دیا ہے۔ حذیفہ کہتا تلوار میں نے زمین پہ ماری، میں مٹی میری طرف سے تھی، میں مٹی پہ بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، یا میری بیوی نے آ کے کہا، میری بیوی نے کہا حذیفہ جاگ، گلیوں میں شور کیسا ہے۔ حذیفہ جب گلی میں آیا آوازیں آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین، لوگوں زینب کا بابا، زینب کا بابا مارا گیا۔ ابھی مولا کا تابوت آپ کے سامنے ہے، تابوت کو کندھا دے کے کہنا مولا علی تو پردیس میں مارا گیا لیکن تیرا جنازہ اٹھانے والے تیرے بیٹے تھے، لیکن آئے غریب کربلا